اولیات عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کے فائدے کے لیے سب سے پہلے شروع کیے، وہ اولیات عمر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، تاریخ اور سن ہجری کا اجراء حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ نمبر 2، سب سے پہلے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا تاکہ انصاف مل سکے۔ نمبر 3، بیت المال یعنی سرکاری خزانہ قائم کیا۔ نمبر 4، محکمہ فوج قائم کیا، باقاعدہ اور رضاکار مجاہدین کے لیے تنخواہیں مقرر کی۔ نمبر 5، قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کا طریقہ جاری کر کے مالیہ وصول کیا گیا۔ نمبر 6، جاگیرداری نظام ختم کر کے زمین کاشتکاری کا اصول وضع کیا گیا۔ نمبر 7، کوفہ، بصرہ، موصل اور فسطاط ہیرا کے نئے شہر آباد کیے۔ نمبر 8، معمولی جرائم کے لیے جیل خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نمبر 9، مردم شماری کرائی گئی۔ نمبر 10، فوجی گھوڑوں کی چوری کو روکنے اور ان کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ان پر نشان جیش فی سبیل اللہ دغوائے۔ نمبر 11، امن و امان کے قیام کے لیے محکمہ پولیس بنایا گیا۔ نمبر 12، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کے لیے چوکیاں اور سرائے قائم کی گئی۔ نمبر 13، ڈاک کا نظام ترتیب دیا گیا اور ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں۔ نمبر 14، قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے گئے اور ان میں تنخواہ دار معلم مقرر کیے گئے۔ نمبر 15، لاوارث، بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ نمبر 16، اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے چاندی کے مستعمل سکے بنوائے گئے۔ نمبر 17، عوام کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے رات کو گشت کا انتظام کیا گیا۔ نمبر 18، عشور یعنی مال تجارت پر 1/10 محصول مقرر کیا گیا۔ نمبر 19، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ کیا گیا۔ نمبر 20، شراب نوشی پر حد سزا 80 کوڑے مقرر کیے گئے اور عادی کو جیل بھیجنے اور باز نہ آنے پر جلا وطن کرنے کی سزا مقرر کی گئی۔ نمبر 21، نماز تراویح با جماعت اہتمام کیا گیا۔ نمبر 22، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی سنت کو زندہ کیا گیا۔ نمبر 23، مساجد میں وعظ کا طریقہ جاری کیا، نیز اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہوں کا اہتمام کیا گیا۔ نمبر 24، نہریں کھدوا کر آب پاشی کا بندوبست کیا گیا۔ یہ ایسے نظام تھا جسے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امت میں جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں پر زمین خریدنے کی پابندی۔ آپ نے مسلمانوں بالخصوص قریش کے سرداروں کو مفتوحہ علاقے میں زمین خریدنے سے منع کر دیا۔ اس کا مقصد مقامی آبادی کے مفادات کا تحفظ اور سیاسی تدبر تھا۔ آپ نے آبپاشی کے نظام کو ترقی دی اور نہریں کھدوائیں، جس سے بے شمار زمینیں سیراب ہوئیں اور پیداوار میں بہت اضافہ ہوا۔ اس سے زرعی ترقی کا ایک سنہری باب شروع ہو گیا۔ آپ نے شام اور عراق میں جاگیرداری نظام کا خاتمہ کر دیا، جس سے عہد غلامی کی زنجیر کٹ گئی تھی۔ دفاعی نظام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے دفاعی نظام رضاکارانہ فوج پر مشتمل تھا، لیکن آپ کے زمانے میں جہاد کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، اس لیے آپ نے اس شعبے کو مستقل بنیاد پر استوار کیا۔ اس نظام میں دفاع مضبوط ہو گیا اور فوجی نظام باقاعدہ استوار ہوا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان چوکیاں اور سرائیں، مکہ اور مدینہ کے شہری دینی اور سیاسی مراکز تھے، ان کے درمیان والے علاقے بے آباد تھے۔ آپ نے ان دونوں شہروں کے درمیان چوکیاں مہمان خانے بنوائے، جس سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچا اور اس نے امن و امان کے قیام میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ دور عمر اور غیر مسلم رعایا، کسی حکومت کی اچھائی اور برائی کا انحصار اپنے ہم مذہب رعایا کے علاوہ غیر مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ حسن سلوک پر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس سلسلے میں مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہوگی۔ آپ کے دور میں مسلم و غیر مسلم رعایا کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا، حتیٰ کہ گورنروں تک کے لوگوں کے حقوق کی پامالی پر سزا دی گئی۔ یوں آپ نے رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی اقدام سے گریز نہیں کیا۔ غیر مسلموں ذمیوں کو مسلمان کے ساتھ برابر کا معاشرتی مقام حاصل تھا۔ اس طرح غیر مسلموں کو اس دور میں عزت کا مقام حاصل ہوا۔
تعلیمی نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعلیم کو باقاعدہ نظام عطا کیا گیا، خاص طور پر دین کی تعلیم کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے باقاعدہ قاری مقرر کیے جو تمام اسلامی سلطنت میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ طلباء سے کوئی معاوضہ نہ لیا جاتا تھا، یہ تعلیم مسجد میں دی جاتی تھی۔ لوگوں کے ذوق و شوق کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مسجد دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ تعلیم میں 1600 طلباء تھے۔ ناظرہ قرآن کے حاملین تو بے شمار تھے، حفاظ بھی بکثرت پیدا ہوئے۔ مثلا سعد بن ابی وقاص کی فوج میں 300 حفاظ موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص جو لغت کا عالم نہ ہو قرآن نہ پڑھائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ قرآن کو صحت اعراب کے ساتھ پڑھنے لگے، یوں غلط قرات کا رواج ختم ہو گیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب اور عربی زبان کو فروغ دیا۔ آپ نے ہر صحابی کو حدیث روایت کرنے کی اجازت نہ دی، بلکہ عبداللہ بن مسعود، عبادہ بن صامت، ابو درداء اور عمران بن حسین جیسے صاحب علم صحابہ کو اس کی اجازت دی، جس کی وجہ سے علم حدیث اپنی اصل شکل میں محفوظ رہا اور اس دور کی احادیث حفاظت کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتی تھی۔ آپ خطبہ جمعہ اور دیگر خطبوں میں مسائل فقہ بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جید صحابہ مثلا عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں فقہ کی تعلیم پر معمور کیا۔ اس سے دینی مسائل کا فوری حل ممکن ہوتا تھا۔ ہر شخص فقہ کی تعلیم نہیں دے سکتا تھا، اس طرح فقہ کی تعلیم عام ہوئی۔ آپ نے اماموں اور مؤذنوں کا تقرر کیا، جس سے مساجد کا نظام بہتر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی۔ والسلام۔